In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Assalamu alaikum. My name's Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel, Easy English with Professor Muhammad Masood. आज की हम इस वीडियो में पढ़ेंगे the use of wonder, यानी इंग्लिश में हम wonder का इस्तेमाल कैसे करते हैं. We use wonder as a noun and as a verb. हम इसको बतौर noun और बतौर verb इस्तेमाल करते हैं. आइए हम इसकी स्ट्रक्चर पर गौर करते हैं कि जुमले के अंदर आई वंडर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है. वी यूज़ आई वंडर इफ़ फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट अमूमन प्रेजेंट टेंस के अंदर ही होती है, इसलिए अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब इसके साथ वुड, कुड या माइट यूज हो जाए तो इट डजंट मीन कि इसमें टेंस चेंज होगा. इट शोज ओनली पोलाइटनेस. इससे सिर्फ जो है वो पोलाइटनेस शो होती है कि हमने रिक्वेस्ट कैसे करनी है. आइए अब हम इसकी कुछ मिसालें देखते हैं. अगर आप मेरी मदद करें तो मुझे खुशी होगी, यानी ये रिक्वेस्ट करने का एक अंदाज़ है कि अगर आप मेरी मदद करें तो मुझे खुशी होगी. आई वंडर इफ़ यू कैन हेल्प मी. आई वंडर इफ़ यू कैन हेल्प मी. अगर आप मेरा काम करें तो मुझे खुशी होगी. आई वंडर इफ़ यू कुड डू मी अ फेवर. आई वंडर इफ़ यू कुड डू मी अ फेवर. अगर मुझे कॉफ़ी मिले तो मुझे खुशी होगी. I wonder if I might have a coffee. I wonder if I might have a coffee. अगर आप मेरे घर आना चाहें तो मुझे खुशी होगी. I wonder if you would like to come home. I wonder if you would like to come my home. अगर अली मेरी पार्टी में आ रहा है तो मुझे खुशी होगी. I wonder if Ali is coming to my party. I wonder if Ali is coming to my party. अगर हम कल मिल सकें तो मुझे खुशी होगी. I wonder if we can meet tomorrow. I wonder if we can meet tomorrow. So you must have noted, इन sentences में आपने देखा होगा कि फर्स्ट सेंटेंस के अंदर हमने can यूज़ किया, सेकंड में could, और थर्ड वन में might, और फोर्थ में would. ये तमाम अल्फाज जो है पोलाइटनेस के लिए यूज़ करते हैं और इससे जुमले के टेंस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, यानी टेंस प्रेजेंट ही रहता है, सिर्फ सेंटेंस जो है वो पोलाइट हो जाता है और ये पोलाइट रिक्वेस्ट है. आइए अब हम इसकी कुछ और एग्जांपल देखते हैं. अब इन सेंटेंसेस के अंदर हमने वंडर के साथ नो का इस्तेमाल किया है, यानी नो वंडर. नो वंडर के माने होते हैं कोई हैरत की बात नहीं, यानी लगता तो कतई नहीं, या लगता तो नहीं, या लगता तो बिल्कुल नहीं. ये नो वंडर के माने होते हैं. यह हैरत की कोई बात नहीं. या अक्सर हम जब कहते हैं ये कौन सी हैरत की बात है, तो ये कौन सी हैरत की बात है, इसका मतलब है कि हैरत की बात नहीं है. इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर अक्सर हम नो वंडर स्टार्ट में लगाते हैं. लगता तो नहीं उसके बाल सफ़ेद हो रहे हैं. नो वंडर हिज हेयर इज टर्निंग ग्रे. नो वंडर हिज हेयर इज टर्निंग ग्रे. लगता तो नहीं कि वो क्लास में परेशान था. नो वंडर ही वॉज अपसेट इन द क्लास. नो वंडर He was upset in the class. हैरत की कोई बात नहीं कि उसने मेरी पेशकश रद्द कर दी है. No wonder he has rejected my offer. No wonder he has rejected my offer. हैरत की कोई बात नहीं कि हम इसे गलत समझ सकते हैं. No wonder we can get it wrong. No wonder we can get it wrong. अच्छा, यहाँ get के माने समझना के हैं, यानी किसी अक्सर आप पूछते ना, हाँ जी बात समझ लगी, get it, तो वो कहता है यस आई गॉट इट. समझ लगी? हाँ जी समझ लगी. तो गेट मीन्स टू अंडरस्टैंड, समझना. ये कौन सी हैरत की बात है कि गाड़ी ने आपको टक्कर मारी है. नो वंडर यू गॉट हिट बाय अ कार. नो वंडर यू गॉट हिट बाय अ कार. ये कौन सी हैरत की बात है कि मैं अब्बू की तरह दिखाई देता हूं. नो वंडर आई लुक लाइक माई फादर. नो वंडर I look like my father. अच्छा, you must have noted this point. आपने एक पॉइंट देखा होगा कि no wonder के बाद जब हम सब्जेक्ट लगाते हैं उसके बाद we can use any of the tenses, यानी आप कोई भी टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं. प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, यानी इट डिपेंड्स. ये आपकी अपनी चॉइस पर है. आप इसी तरह से you can make your own sentences, आप अपने जुमले बना सकते हैं. बट द थिंग इज we can use any of the tenses, यानी आप कोई भी नो वंडर के बाद टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए अब हम इसकी
ایک اور نیکسٹ ایگزامپل کو دیکھتے ہیں, ایک اور استعمال دیکھتے ہیں جس میں ہم آئی ونڈر کے بعد 5 W's اس کے بعد سبجیکٹ اور ورب استعمال کرتے ہیں. اچھا, جب ورب کے ساتھ ہم کوئی فارم نہیں دیتے, مثلا اس کے ساتھ فرسٹ فارم, سیکنڈ فارم یا انک فارم کا ذکر نہیں کرتے, اٹ مینس کہ یہاں اوپن ہے, آپ اس کو پریزنٹ, پاسٹ, فیوچر تینوں ٹینس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں. یعنی آپ تینوں ٹینس استعمال کریں گے. اور 5 W's کا مطلب ہے یہ جو کوشچن ورڈز ہوتے ہیں جیسے واٹ, وین, وائی, ویئر, وچ, یعنی یہ WH ورڈ جو W سے سٹارٹ ہوتے ہیں, تو آئی ونڈر کے بعد یعنی 5 W's کوشچن ورڈ یوز کریں گے, اس کے بعد سبجیکٹ آئے گا, پھر ورب آئے گا. تو یہاں ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ بہت عام سی اسٹرکچر ہے جو ہم لینگویج میں استعمال کرتے ہیں, اور اس کے معنی یہاں ہوتے ہیں نہ جانے یا اللہ جانے. جیسے آپ اگر یہ کہتے ہیں اللہ جانے میں نے اینک کہاں رکھ دی ہے, یا نہ جانے اینک کہاں رکھ دی ہے, اور پنجابی میں کچھ لوگ بڑی خوبصورتی سے کہتے ہیں خورے اینک کتھے رکھ دیتی ہے. تو یہاں پر ہم ونڈر کے بعد WH ورڈ یوز کریں گے, اس کے بعد سبجیکٹ اور پھر ورب. آئیے اب ہم اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. نہ جانے وہ کون تھا, I wonder who he was. I wonder who he was. نہ جانے کیا مسئلہ ہے, I wonder what the problem is. I wonder what the problem is. نہ جانے اس نے ملازمت کیوں چھوڑی, I wonder why he left his job. I wonder why he left his job. نہ جانے کھڑکی کس نے کھولی, I wonder who opened the window. I wonder who opened the window. اچھا, یہ جملے بظاہر کوشچن لگتے ہیں, سوالیہ لگتے ہیں, لیکن یہ جملے سوالیہ نہیں ہیں. یعنی ہم صرف اس انداز میں بات کرتے ہیں. جیسا کہ مثلا پہلے جملے میں ہے نہ جانے وہ کون تھا, تو یہ سمپل سینٹینس ہے, یعنی کوشچن نہیں ہے. اور ان جملوں میں یعنی آئی ونڈر کے بعد کوشچن ورڈ یوز کر کے پھر سبجیکٹ لگاتے ہیں, اس کے بعد ورب آتا ہے. جی آئیے اب ہم اس کی کچھ اور ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں. پتہ نہیں وہ کہاں رہتا ہے, I wonder where he lives. I wonder where he lives. پتہ نہیں کیا ہوا ہے, I wonder what has happened. I wonder what has happened. پتہ نہیں اجلاس کب شروع ہوگا, I wonder when the meeting will start. I wonder when the meeting will start. پتہ نہیں ابو کہاں چلے گئے ہیں, I wonder where father is. I wonder where father is. اچھا, لاسٹ سینٹینس کے اندر اردو میں ایسے لگتا ہے جیسے چلے گئے ہیں, پرفیکٹ ٹینس ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم اس طرح بولیں کہ I wonder where father has gone, اگر بول دیں تو غلط بھی نہیں ہوگا, لیکن it is enough to say I wonder where father is. آپ نے ان سینٹینسز میں نوٹ کیا ہوگا کہ فرسٹ ٹینس کے اندر ہم نے سمپل پریزنٹ یوز کیا, سیکنڈ میں ہم نے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس یوز کیا, اور تھرڈ میں سمپل فیوچر. یعنی ہم جو ٹینس چاہیں استعمال کر سکتے ہیں آئی ونڈر کے بعد. صرف ان جو سینٹینسز ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں یا اللہ جانے یا نہ جانے یا پتہ نہیں یا اللہ جانے, اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ ان کے لیے یوز ہوتا ہے. آئیے اب ہم ونڈر کا ایک اور یوزیج کو دیکھتے ہیں, اور اس میں پہلے ہم اس کی اسٹرکچر دیکھ لیتے ہیں. اٹ از اے ونڈر, یعنی یہ حیرت کی بات ہے, اٹ از اے ونڈر. اس کے بعد پھر سبجیکٹ, ورب اور آبجیکٹ, یعنی سینٹینس جو بنتا ہے اس میں سب سے پہلے سبجیکٹ آتا ہے, پھر ورب, پھر آبجیکٹ. لیکن اس سے پہلے ہم نے اٹ از اے ونڈر کا استعمال کرنا ہے, یعنی حیرت کی بات یہ ہے. اس کے جو معنی ہیں وہ یہ ہے کہ حیرت کی بات یہ ہے. تو آگے ہم جو بھی بات ہوگی کریں گے. آئیے اب ہم اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. حیرت کی بات ہے کہ تمہیں چوٹ نہیں لگی. اٹس اے ونڈر یو ورنٹ ہرٹ. اٹس اے ونڈر یو ورنٹ ہرٹ. حیرت کی بات ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں تھا. اٹس اے ونڈر یو ڈڈ ناٹ نو. اٹس اے ونڈر یو ڈڈ ناٹ نو. حیرت کی بات ہے کہ اس نے تمہیں فون کیا ہے. اٹس اے ونڈر ہی ہیز کالڈ یو. یعنی وہ فون عموماً نہیں کرتا, اگر کسی نے اچانک فون کیا تو کہتے ہیں بڑی حیرت کی بات ہے بھائی, اس نے آپ کو فون کر لیا ہے. اٹس اے ونڈر ہی ہیز کالڈ یو. حیرت کی بات ہے کہ اسے پتہ چل گیا ہے. اٹس اے ونڈر شی ہیز کم ٹو نو.
حیرت کی بات ہے کہ اسے پتہ چل گیا ہے. It's a wonder she has come to know. It's a wonder she has come to know. حیرت کی بات ہے کہ وہ ابھی تک نہیں پہنچا ہے. It's a wonder he has not reached yet. It's a wonder he has not reached yet. حیرت کی بات ہے کہ علی اکیلا جائے گا. It's a wonder Ali will go alone. It's a wonder Ali will go alone. Again, you must have noted کہ ان تمام سینٹینسز کے اندر، ہر سینٹینس کے اندر ہم نے ڈفرینٹ ٹینس یوز کیا ہے. یعنی چاہے تو ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس لگا لیں، چاہے تو سمپل پاسٹ یوز کر لیں، چاہے تو سمپل فیوچر یوز کر لیں. لیکن یہ جو سینٹینس کی اسٹرکچر ہے اس میں ہم نے اٹس اے ونڈر سے سٹارٹ کرنا ہے. تو عموماً یہ اس وقت ہم بولتے ہیں جب کہ عام روٹین میں وہ کام نہیں ہوتا. اب اگر کوئی سڑک پہ گر جائے یا کہ کوئی گاڑی سے ٹکرا جائے تو آف کورس وہ زخمی ہو جائے گا. لیکن اگر کسی کو چوٹ نہیں لگتی تو آپ کہیں گے بھئی حیرت کی بات ہے کہ تمہیں چوٹ نہیں لگی، یعنی انسیڈنٹ ہوا ہے بٹ یو آر سیف. تو یہ حیرت کی بات ہے. آئی تھنک یو مسٹ ہیو انجوائڈ دا لیسن. امید ہے کہ آپ نے سبق سے کافی کچھ سیکھا ہوگا. یعنی لینگویج کے اندر ہم ونڈر کو کامنلی یوز کرتے ہیں، اور عموماً جو اس کا سب سے خوبصورت استعمال ہے وہ جیسے اللہ جانے نہ جانے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں اللہ جانے آپ کو کس نے بتا دیا ہے، تو یا نہ جانے کس نے آپ کو بتا دیا ہوا ہے، تو وہاں پر جو ونڈر یوز کرتے ہیں آئی ونڈر ہو ٹولڈ یو. یا اسی طرح سے آئی ونڈر وین شی کیم، اللہ جانے وہ کب آئی ہے جی. اور آئی ونڈر واٹ ہی ول سے، اللہ جانے وہ کیا کہے گا. تو اس طرح کے سینٹینسز کے لیے ہم زیادہ تر یوز کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ میں نے کچھ ایکسٹرا ایگزامپلس بھی آپ کو دے دی ہیں تاکہ آپ لوگ پریکٹس کریں اور اس کو خوب انجوائے کریں. That's enough for today. Thank you very much. See you in the next video. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.